نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عیدین کے لیے نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت، اس لیے کہ اذان و اقامت صرف فرائض کے لیے مشروع ہے۔ دیگر نمازوں کے لیے چاہے وہ واجب ہو یا سنن مؤکدہ یا نفل، اذان و اقامت مشروع نہیں۔ اور عیدین کی نماز یا تو سنت مؤکدہ ہے یا واجب فرض عین نہیں، اس لیے ان کے لیے اذان و اقامت مشروع نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن اذان و اقامت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب المشی والرکوب للعید والصلاۃ قبل الخطبہ بغیر اذان ولا اقامت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 عیدین اذان و اقامت کے بغیر پڑھی ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب ان صلاۃ العیدین بغیر اذان ولا اقامت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی بغیر اذان و اقامت کے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان وغیرہ نے بھی عیدین کی نماز ادا کی ہے بغیر اذان و اقامت کے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ ابواب العیدین باب ترک الاذان فی العید۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عیدین کے لیے اذان و اقامت مشروع نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔